Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ایجوکیشن سینٹر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیضان۔ ہمارے ساتھ مفتی محمد مزمل صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں، ہم قرآن پاک کی سب صورتوں کی فضیلت آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی طرح مفتی صاحب سے سورۃ الکہف کی فضیلت پوچھیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ کہف بڑی بابرکت صورت ہے قرآن مقدس کے اندر جی، اور اس کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ذکر کی گئی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بالخصوص سورۃ الکہف کو جمعۃ المبارک کے ساتھ بڑی نسبت حاصل ہے۔ جمعۃ المبارک، اس دن کے ساتھ بڑی مناسبت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی ہر صورت کی ہی فضیلتیں جی ہیں، بالکل بالکل۔ بلکہ قرآن مجید کی تو کوئی ایک آیت تلاوت کر لے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا، جی کوئی شک تو نہیں۔ اب جس کو بھی تلاوت کریں گے اور کچھ نہیں، نیکیاں تو ملتی رہیں گی۔ سورۃ الکہف کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص جی سورۃ الکہف کو تلاوت کرے جمعۃ المبارک کے دن، جی جی، اللہ تعالیٰ اس بندے اور آسمان کے درمیان ایک ایسا نور پیدا کر دیں گے اس کے لیے کہ جو قیامت کے دن اس کے لیے ظاہر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ بہت بڑی فضیلت۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کو تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جمعے سے پچھلے جمعے کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بھی فضیلت ہے۔ پھر آگے دیکھیں تو فتنے آ رہے ہیں نا، جی جی جی، جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے، جی جی، دنیا فتنے آ رہے ہیں۔ اب دنیا جتنا قیامت کے قریب ہوتی چلی جائے گی فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ 72۔ اور ایک جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا، فتنہ دجال، بہت بڑا فتنہ ہے۔ بہت بڑا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لے، جی، پہلی 10 آیات کو حفظ کر لے، وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت۔ بندے کے پاس سب سے قیمتی متاع، اس کا قیمتی خزانہ ایمان ہے۔ ایمان ہے۔ اس بندے کو ایمان کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ دجال آئے گا تو وہ بڑے بڑے پختہ ایمان والوں کے ایمان چھین لے گا۔ اللہ۔ اب بندے کے پاس پیسہ لٹ جائے دوبارہ آ جاتا ہے، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے پیسہ لٹ جائے، کوئی نقصان نہیں۔ جائیدادیں چھن جائیں کوئی نقصان نہیں، ایمان، ایون کہ جان چلی جائے کوئی نقصان نہیں۔ ایمان۔ لیکن اگر بندے کا ایمان چلا گیا نا، آئے، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی دولت بندے کے پاس کوئی نہیں۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں جی، کہ اگر، اور یہ میں نے اپنے بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب، ماشاءاللہ، ان کی تقریر سے ہم اکثر یہ چیز جو ہے وہ سنا کرتے تھے جی کہ جان اور مال کا مقابلہ ہو جی، تو بندہ مال دے کر جان بچا لیتا ہے، جان بچا لیتا ہے۔ جیسے راہ میں جا رہے راہ ہو میں ڈاکو پڑ جاتا ہے، ڈاکو پر اسی طرح وہ کان پٹی پہ پسٹل رکھ لیں گے، نکال دو جو کچھ نکال ہم دیتا ہے، نکال کے دے دیں دے گے، دیتے کیوں؟ ہیں۔ کیونکہ جان بچانی جان بچانی ہے۔ لیکن بے فیضان بھائی بابا جان اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب جان اور ایمان کا مقابلہ ہو، ہائے ہائے، جانیں دے دی جاتی ہیں، ایمان بچا لیا جاتا ہے۔ تو اب اس صورت کی تلاوت سے بتایا جا رہا ہے کہ قیامت میں جو دجال جیسا فتنہ ظاہر ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مختلف روایات ہیں، جو تلاوت کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن تلاوت کرے جو ہے وہ پچھلے جمعے تک کی جو اس کی برائیاں ہوتی ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں، جی، جو تلاوت کرے اس کی اور آسمان کے درمیان ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے ظاہر ہوگا۔ تو بہت فضیلتیں اس کی ڈسکس کی گئی ہیں۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب جی۔ تو ناظرین، مفتی صاحب نے بہت ہی پیاری فضیلت بیان کی، تو ہم اگلے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to